عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، یعنی سب سے آخری نبی ہے۔ جب آپ تشریف لائے اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آیا۔ نبوت کا دروازہ آپ پر ختم ہو گیا، لہذا اگر کوئی حضور کے دور میں یا حضور کے بعد کسی کو نبی مانے یا کوئی خود نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو سچا جانے، بلکہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے اس کفر میں شک بھی کرے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو، کہ حضور کے دور میں حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آتا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ پہلے سے نبی، کوئی نیا نبی نہیں ہے حضور کے بعد۔ یہ عقیدہ ختم نبوت جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح آپ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ جس طرح قرآن حدیث سے دیگر دلائل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہے، انہی دلائل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نے، لیکن وہ تو اللہ کے رسول اور اللہ کے سب سے آخری نبی، خاتم النبیین، آخری نبی، سب سے آخری نبی، آخر میں آنے والے، تشریف لانے والے نبی۔ تو قرآن مجید میں کتنے واضح الفاظ میں اس عقیدے کو بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی، بالکل واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں بتا دی، بالکل واضح بتا دی کہ سب سے آخری نبی۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ سرکار علیہ السلام کے قرآن مجید میں کئی جگہ مختلف اوصاف ذکر فرمائے، لیکن ہر جگہ نام ذکر نہیں کیے۔ دیکھیں کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے معبود ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، حضور کا نام نہیں لیا، آپ کو بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، آپ کو چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا، نام ذکر نہیں کیے۔ کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے اپنے رسول کو ان کے درمیان بھیج دیا، مبعوث فرمایا، حضور کا نام ذکر نہیں کیا، نام ذکر نہیں فرمایا۔ متعدد مقامات قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس نور تشریف لے آیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی حضور مراد، خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور مراد، لیکن سرکار کا نام ذکر نہیں کیا۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت دیکھیں، اس کی طرف اللہ عز و جل کا خصوصی اہتمام دیکھیں کہ جب حضور کو خاتم النبیین فرمایا
تو حضور کا ذاتی نام ذکر کیا، حضور کا نام ذکر کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو کسی اور کو کہا ہے، یہ تو فلاں کو کہا ہے، یہ تو فلاں کو کہا ہے، کوئی تعویل نہ کر سکے، کوئی تخصیص نہ کر سکے، کوئی کسی اور طرف نہ پھیر سکے، بلکہ حضور کا نام لیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ تو اللہ کے رسول ہے اور سب سے آخری نبی ہے، خاتم النبی، نام لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی۔ تو جب نام ذکر کر دیا تو پتہ چل گیا کہ کسی اور طرف نہیں پھیر سکتے، کوئی کہے کہ فلاں کے بارے میں کہا ہے، نہیں یہ فلاں نبی کے بارے میں کہا ہے، یہ فلاں کے بارے میں کہا ہے، نہیں، نام لیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نام ذاتی ہیں، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں زمین پر نام محمد ہے اور آسمانوں میں نام احمد، زمین پر نام محمد ہے اور آسمانوں میں نام احمد۔ تو جو زمین والوں میں معروف نام تھا، جو سب میں معروف تھا، جو حضور کا نام ہے، ذاتی نام، صفاتی نام نہیں، ذاتی نام، اس نام کو ذکر کر کے اللہ عز و جل نے آپ کو خاتم النبیین ارشاد فرمایا، آپ کا یہ وصف ارشاد فرمایا۔ کسی کو شک و شبہ نہ رہے، کوئی تعویل کی گنجائش نہ رہے، کسی کو وصف نہ آئے، کوئی کسی کو وصف نہ ڈالے، کوئی ورغلائے نہیں کہ یہ تو حضور مراد نہیں، کوئی اور مراد ہے، تو نام لے کے ذکر فرمایا۔ یاد رہے کہ سرکار علیہ السلام کے ذاتی نام تو دو ہیں، لیکن صفاتی نام بے شمار، عام طور پہ 99 لکھے ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے ملفوظات میں لکھا ہے، فرمایا ہے کہ امام قسطلانی نے 500 حضور کے صفاتی نام لکھے اور سیرت شامیہ میں 300 بڑھا کر 800 لکھے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر 600 بڑھا کر ٹوٹل 1400 لکھے۔ اور فرمایا حضور کے نام صرف اتنے نہیں ہیں، حضور کے نام بے گنتی اور بے شمار، ان کی گنتی نہیں، اتنے نام رب نے عطا فرمائے، کیونکہ جتنے اوصاف زیادہ ہوں گے اتنے نام زیادہ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا لقب بن گیا حافظ، حافظ بن گیا۔ کوئی حافظ الحدیث ہے تو اس کا لقب بن گیا حافظ الحدیث۔ مفتی ہے تو مفتی اس کا ٹائٹل بن گیا، یہ مفتی۔ مدرس ہے تو مدرس ہونا اس کا ٹائٹل اور وصف بن گیا۔ اب اتنی خوبیاں تو اتنے نام ہوں گے، جتنی خوبیاں اتنے نام ہوں گے، اور رب نے محبوب کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے، اس لیے محبوب کے نام بھی بے شمار ہیں، بے شمار نام۔ دو نام ذاتی ہیں، اور جو نام دنیا میں زمین والوں کے درمیان معروف ہے، اس نام کو ذکر کر کے اللہ عز و جل نے سرکار علیہ السلام کا یہ وصف خاتم النبیین بیان کیا۔ اچھا، یہ بات کی توجہ طلب ہے کہ بات اتنے سے مکمل ہو جانی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہے۔ بات مکمل ہوگی، وہ اللہ کے رسول، لیکن اللہ عز و جل کی مشیت یہ ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں جو عقیدہ ملا وہ یہ ہے کہ صرف حضور کو رسول اللہ ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی۔ صرف یہ مان لینا کہ رسول اللہ، اتنے میں بات ختم کی جا سکتی تھی کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، لیکن آگے فرمایا اللہ کا رسول ماننا بھی ضروری ہے، اور یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری نبی، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آیا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔